الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ آج ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے اور مسلمان آج کے دن سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ اسلام میں 10 تاریخ آخری مہینے کی اور پہلے مہینے کی، محرم پہلا مہینہ، ذی الحجہ آخری مہینہ، دونوں کی 10 تاریخ ہمیں عظیم قربانیوں کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل گہرے پیارے دوست کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، اور 10 محرم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے امام حسین نے اپنی قربانی پیش کی۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا وہ طریقہ جس کو یادگار کے طور پر باقی رکھا گیا۔ وہ اہل عرب کے باپ، روحانی باپ، اس لیے ان کو باپ فرمایا۔ اس حوالے سے جو بات میں نے آپ کو کہنی ہے، اسلام نفس، ہم دل و جان سے اللہ کے فرما بردار ہو جائیں۔ فرما بردار کا مطلب کہنا ماننے والے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ پیاری ذات اللہ تعالیٰ کی، وہ ہمارا رازق ہے، معبود ہے، ہمیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں قربانی کرنا، یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ سب سے پیاری چیز اس پر قربان کی جائے اور خوش دلی سے کی جائے۔ تفصیل میں جاؤں بڑا وقت لگتا ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، لقب ہے خلیل اللہ، خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ظاہری طور پر عمر 90 برس کی ہو گئی، رب حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ دعائیں مانگ کر بیٹا لیا، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام ان کو عطا فرمائے۔ دعائیں مانگ کر لیا ہوا بیٹا جان سے پیارا تھا، بہت محبوب تھا۔ حکم ہوا اس کو اور اس کی ماں کو جنگل میں چھوڑ آؤ۔ اللہ کا حکم مانا اور چھوڑ دیا۔ جب وہ بچہ چلنے کے قابل ہوا، فلما بلغ معہ السعی، دوڑنے کے قابل ہوا، اللہ کی طرف سے امتحان ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ صبح اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے بیٹا میں نے تم کو خواب سنانا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تم دیکھو تم کیا کہتے ہو، تمہاری رائے کیا ہے؟ بیٹے نے کہا، یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ باپ کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ 7 برس کی عمر تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، وہ اس عمر میں بھی جانتے تھے نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا نبی پیدائشی طور پر اللہ کی طرف سے علم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیسا خواب ہے، آپ کیسے خواب دیکھنے لگ گئے؟ اگر خواب میں مجھے کاٹ رہے ہیں تو سوچوں میں بھی کاٹتے ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ کیا کہا، کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، صابروں میں سے پائیں گے۔ میں شور نہیں مچاؤں گا، واویلا نہیں کروں گا، کوئی اظہار ایسا کراہت کا، ناپسندیدگی کا نہیں کروں گا،
بلکہ صبر و رضا کا پیکر ثابت ہوں گا۔ اب یہ امتحان تھا اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، مگر وہ امتحان کیوں کرتا ہے؟ ظاہر کرنے کے لیے کہ دوسروں کو پتہ چل جائے کہ ہم جنہیں مرتبہ دیتے ہیں، جن سے پیار کرتے ہیں، وہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ کیا کچھ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ یہ امتحان تھا کہ ہم زیادہ پیارے ہیں یا بیٹا زیادہ پیارا ہے۔ اب ذبح نفس، اپنے نفس کو ذبح کرنا، کہ نفس اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر اٹھائے تو نفس کو کچلا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہر حال میں مانا جائے گا۔ یہاں یہ بات کرتا چلوں، ذبح ولد، بیٹا ذبح کرنا، اس سے مقصد یا مقصود خون بہانا یا گوشت، پوست کھال کو کہتے ہیں، وہ نہیں ہے، کوئی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہر قسم کی غرض سے، ضرورت سے پاک ہے۔ مقصد یہ کہ جان قربان کرنے کا بھی جذبہ ہے یا نہیں ہے۔ رضائے الہی کی اہمیت بندے کے نزدیک کتنی ہے؟ مجھے یہ بتائیے، ہمارے پاس ہمارا اپنا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ مال ہے تو رب کا دیا ہوا، جان ہے تو رب کی دی ہوئی۔ اگر اس کی راہ میں قربان کرنا پڑے ان کو تو ہمیں دریغ نہیں کرنا، بھاگنا نہیں ہے، بلکہ خوش ہونا ہے کہ اس کی بارگاہ میں یہ چیز پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں، یہ بے رحمی ہے، گوشت ضائع ہوتا ہے، لاکھوں روپے برباد ہوتے ہیں، یہی نقدی غریبوں کو دی جائے، فلاحی کام کیے جائیں تاکہ ملک کو، قوم کو فائدہ ہو۔ معاذ اللہ، یہ اللہ کو مشورہ دینا چاہتے ہیں اس کے حکم کے مقابلے میں، کہ اللہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ صحیح کام کیا ہے، فائدے والا کام کیا ہے۔ یہ لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے، ان کی عقل خام ہے، کچی ہے۔ قربانی کا مقصد مساکین کو، ناداروں کو، مستحق لوگوں کو نفع پہنچانا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں، اس کا مقصد دوسروں کو فائدہ پہنچانا، حالانکہ اس کا مقصد اللہ کی محبت میں جان کی قربانی ہے، کہ انسان یہ جذبہ رکھے کہ مجھے اللہ کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ قرآن کے احکام ہم صرف اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے، یہ بے رحمی نہیں ہے، ورنہ روز اپنے کھانے کے لیے جتنے جانور ذبح کرتے ہو، اس کے لیے کیا کہو گے؟ ان پر بوجھ لاتے ہو، ان سے طرح طرح کے کام لیتے ہو، اس وقت تمہیں بے رحمی کا خیال نہیں آتا؟ دعوتیں کرنے کے لیے، پارٹیاں کرنے کے لیے کتنے جانور ذبح کرتے ہو، اس وقت تمہیں بے رحمی کا خیال نہیں آتا؟ جب پیسے دوسری اپنی خواہشات پر اڑاتے ہو، سفر پر، اپنے جناب تقریبات پر، اس وقت تمہیں مساکین یاد نہیں آتے؟ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہو، تو اگر یہ بے رحمی ہے تو روزانہ ذبح کرنا چھوڑو، ان پر سواری کرنا چھوڑو، ہل چلوانا چھوڑو، ان کی کھالوں سے لباس وغیرہ چیزیں بنانا چھوڑو، اس وقت تمہیں خیال نہیں آتا؟ اللہ کے حکم کے مقابل اس طرح کی باتیں کرنا کیا بتاتا ہے؟ کہ یہ لوگ نہ تو اللہ کو پہچانتے ہیں نہ مانتے ہیں، ورنہ اس کے حکم کے مقابل ایسی باتیں نہ کریں۔ کوئی ماہر کوئی بات کرے تو مان لیتے ہیں کہ یہ بڑا ماہر ہے اس کی بات، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اعتراض کرتے ہیں۔
یہ معاذ اللہ اللہ کو بے رحم کہنا چاہتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے آپ اسی کے دیے ہوئے مال میں سے کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا اصل مقصد ذبح ولد، بیٹا قربان کرنا۔ اگر حضرت ابراہیم کے فدیے میں دمبا نہ آتا اور حضرت ابراہیم کے بیٹے ذبح ہو جاتے اور آج آپ کو بیٹا ذبح کرنا پڑتا تو پھر بتائیے کیا کہتے؟ یہ تو شکر کریں کہ جانور فدیہ بن گیا اور ہماری جان کا فدیہ ہو گیا۔ ہمیں تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم اسی کے مال میں سے خرچ کر رہے ہیں، خوش دلی سے کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار۔ باپ نے چھری ہاتھ میں لی، رسی لے لی، مینا کا میدان جہاں حاجی جمع ہوتے ہیں وہاں چلے گئے، جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے آگے، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل پیچھے پیچھے۔ شیطان آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ابا جان نے بلایا ہے، جا رہا ہوں۔ جانتے ہو تمہارے ابا جان نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ وہ تمہیں ذبح کر دیں گے۔ حضرت اسماعیل نے کہا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا باپ تو نہیں کرتا مگر تمہارا باپ کر دے گا، اس لیے کہ اس کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل جواب دیتے ہیں اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو میری ایک جان کیا 1000 جانیں ہوں تو قربان۔ سوچئے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم نے پلٹ کر دیکھا تو شیطان راستہ روکے ہوئے کنکر پتھر کے چھوٹے ٹکڑے اٹھا کر اس کو مارے، وہ ہٹ گیا۔ حضرت اسماعیل تھوڑا سا آگے بڑھے، شیطان پھر آیا، پھر روکنا چاہا، حضرت ابراہیم نے پھر کنکر مارے، وہ پھر ہٹ گیا۔ تھوڑی دور حضرت اسماعیل چلے، شیطان پھر آیا، تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارے، وہ بھاگ گیا۔ آج انہی تینوں جگہوں پر رمی کی جاتی ہے، حاجی جاتے ہیں اور 10 11 12 3 دن اسی جگہ پر جہاں شیطان کو کنکریاں ماری گئی تھی، اب وہاں پہلے ستون تھا اب دیوار بنا دی گئی، سارے حاجی کنکریاں مارتے ہیں اور اس ادا کو پورا کرتے ہیں۔ مگر کنکریاں مارنے پر پیغام کیا ہے کہ شیطان رکاوٹ بنا اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں، تو حضرت ابراہیم نے اس کو کیا مارا؟ کنکریاں ماری، پتھر مارے۔ یہاں سے مجھے اور آپ کو پیغام ملا جو اللہ کا حکم پورا کرنے میں رکاوٹ بنے وہ اس لائق ہے کہ اس کو پتھر مارے جائیں، اس کو کنکریاں ماری جائیں، اس کو پسند نہ کیا جائے۔ اب مجھے اور آپ جو صبح و شام ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، کتنی چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہم کرتے ہیں، ہم اس پر سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے۔ ہمیں آواز آتی ہے نماز کی اور ہم اس وقت میچ دیکھنے میں، ڈرامہ دیکھنے میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ جو چیز رکاوٹ بنے وہ اس لائق ہے کہ اسے پتھر مارے جائیں۔ کتنا بڑا پیغام ہے مگر ہم غور نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا، اس کو لٹایا، ان کی کمر پر اپنا گھٹنا رکھ دیا، چھری ہاتھ میں لے لی۔ روایتوں میں آتا ہے بیٹے نے کہا بابا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ کیوں؟ کہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں آپ، میں آپ کو بہت پیارا ہوں، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری چلاتے ہوئے ہاتھ میں لرزش آ جائے، ہاتھ لرزنے لگ جائے تو پٹی باندھ لیجئے تاکہ اللہ کا حکم پوری طرح ادا ہو، اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ بیٹے کے کہنے پر باپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور چھری ہاتھ میں لے کر گردن پکڑ لی، گردن پر چھری رکھ دی، چلانے لگے۔ اللہ فرماتا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم پکار اٹھے او ابراہیم، بس گلا کٹوانا مقصود نہیں ہے، امتحان لینا مقصود ہے۔ قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو پورا کر دکھایا، سچ کر دکھایا۔ حضرت جبریل امین کو حکم دیا جنت سے ایک دمبا لو اور اسماعیل کو نکال کر چھری کے نیچے دمبا رکھ دو۔ حضرت جبریل امین سدرہ پر رہتے ہیں، زمین سے 8000 سال کی مسافت ہے، دمبا لیتے ہیں، زمین پر آتے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے۔ یہ ان کو اللہ نے رفتار دی ہے۔ حضرت اسماعیل کو نکال کر دمبا رکھ دیتے ہیں، حضرت ابراہیم چھری چلاتے ہیں، وہ بیٹے کی گردن پر نہیں چلتی، وہ دمبے کی گردن پر چلتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا کر آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں تو سامنے جبریل امین ہیں، بیٹا سلامت کھڑا ہے۔ جبریل امین نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ان تینوں کا کلام ہے جو آپ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جانور کو فدیہ بنا دیا، مگر اصل کیا تھا؟ بیٹا ذبح کرنا، اور حضرت ابراہیم نے اس میں کوئی کوتاہی اونچی ترجمانی کرتے ہوئے شاہ نامے میں حفیظ جالندری لکھتے ہیں پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ، پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل گو شیطان بہکایا۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان حیران تھے اس طاعت گزاری پر، عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے،
خدا کے حکم پر بندہ پے تعمیل حاضر ہے، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرت کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمال کامیابی پائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا۔ آج ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ جان کا بدلہ جانور بن گیا، خوش دلی سے کھلے دل سے قربان کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ رب کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، کتنا ثواب ملتا ہے۔ آئیے کچھ احادیث آپ کو سناؤں۔ ابو داؤد میں، ترمذی شریف میں روایت موجود، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید کے دن اللہ کے نزدیک آدم کے بیٹے کا سب سے پیارا عمل اللہ کے نام پر اس کی محبت میں جانور کا خون بہانا ہے۔ اراقۃ الدم، آپ جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہیں، رگیں کٹ جاتی ہیں، خون بہہ جاتا ہے، آپ کی قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کو کوئی تحفہ دیں وہ ہاتھ لگا کے چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اور ساتھ انعام دیتا ہے۔ آپ نے صرف خون بہایا ہے، اب پورا جانور آپ کے پاس ہے۔ طبرانی میں روایت موجود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی کہ فرمایا، جو پیسہ، جو روپیہ، جو رقم، جو دولت قربانی کے جانور پر لگائی گئی وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے۔ طبرانی میں روایت موجود، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جس نے خوش دلی سے قربانی کی وہ قربانی جہنم کی آگ اور اس بندے کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحابہ نے پوچھا حضور اس قربانی کے بدلے میں کیا ثواب ملے گا؟ تو ذرا دل کے کانوں سے سنیے، فرمایا جانور کی کھال پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ آپ سال بھر میں بھی اس کے بال نہیں گن سکتے، 10 سال میں نہیں گن سکتے، اندازہ کریں اتنی نیکیاں آپ کو مل جاتی ہیں۔ اور فرمایا جانور کا خون زمین پر جب گرتا ہے قربانی کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابن ماجہ میں روایت موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں وسعت ہو، یعنی اتنا پیسہ اس کے پاس ہو اور وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کیا مطلب؟ پھر وہ نماز کے لیے بھی نہ آئے، یعنی اس کو پھر نماز کیسی جب وہ یہ اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ بخاری میں روایت موجود، حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں،
حضور نے فرمایا جو کام آج ہم سب سے پہلے کریں گے وہ نماز ہے، پھر قربانی، جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کو یہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے بتا دیا تھا، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ مسلم شریف میں، ترمذی میں حدیث موجود، حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا جس کا ارادہ ہو قربانی کا، مرد و عورت، وہ چاند نکلنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ ابو داؤد میں ایک حدیث میں ہے کہ جس کو قربانی کی توفیق نہیں ہے اس کو ایسا کرنے پر بھی ثواب مل جائے گا، یعنی قربانی کا ثواب اللہ چاہے گا اس کو عطا کرے گا۔ یہ چونکہ حاجی اس وقت حج کر رہے ہیں، ان کا یہ حال ہے تو ان سے تھوڑی سی مشابہت ہو جائے گی۔ یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ہمارے لیے ثواب کا حاصل کرنا، اس کی اہمیت ہونی چاہیے، مگر ہم دنیا میں لگے رہتے ہیں۔ آئیے کچھ مسائل آپ کو بتا دوں۔ مسند احمد میں روایت موجود، مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں 4 جانوروں کی قربانی درست نہیں۔ بیمار، اتنا بیمار ہو کہ ہڈیاں نکلی ہوئی ہوں، گودا نہ ہو اس میں، لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح نظر آتا ہے، لاغر بہت ہی زیادہ سوکھ گیا جو، کانا ایک آنکھ والا، اسی طرح کان کٹ جائے، سینگ ٹوٹ جائے، تو اگر اس کو ناپے تو 1/3 سے کم، یعنی 3 حصے کر لے تو 1 حصے سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی، زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ کوئی بادشاہ مانگے تو بہترین چیز پیش کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تو خوبصورت ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے۔ قربانی کا مفہوم کیا ہے؟ خاص دنوں میں خاص جانور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا۔ جو جانور غلیظ گندگی کھاتا ہو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک لفظ آپ کے ہاں بولا جاتا ہے خصی ہونا۔ جو جانور خصی ہوتا ہے اس کے گوشت میں بدبو نہیں ہوتی۔ جو خصی نہیں ہوتے ہیں وہ اپنا پیشاب وغیرہ پی لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گوشت میں بدبو ہوتی ہے۔ تو خصی ہونا ظاہری عیب نہیں ہے بلکہ یہ بہتر ہوتا ہے۔ ہر صاحب نصاب پر، یہ صاحب نصاب کا مطلب ایک خاص مقدار میں جس کے پاس مال ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ پر پورا سال گزرے تو زکوٰۃ ہوتی ہے، قربانی پر سال گزرنا نہیں، یہ 3 دن 10 11 12 ان 3 دنوں میں بھی کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی، جو پاکستانی اس وقت 1,35,000 روپے کی بتائی جاتی ہے، 612 غالباً 350 گرام جو نیا وزن ہے اس کے حساب سے یہ بتایا جاتا ہے۔ 52.5 تولے چاندی، اتنی چاندی ہو یا کچھ سونا ہو، کچھ چاندی ہو، کچھ نقدی کیش ہو، کچھ سامان تجارت ہو، وہ سب مل کر یہ 1,35,000 روپے کو پہنچ جائے گا، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے گا تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ تو اگر ان 3 دنوں میں بھی اس کے پاس اتنا آ گیا اس پر قربانی واجب ہوگی، اس پر قربانی اونچی کہی ہے، یاد ہو جائے آپ کو۔ گھر میں 10 افراد ہیں، باپ سب کی کفالت کرتا ہے، کچن اسی کے خرچے پہ چلتا ہے، مگر بچے جوان ہیں، بالغ ہو گئے اور ان کے پاس، لڑکیوں کے پاس کوئی سونا ہو،
لڑکے کماتے ہوں تو جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی ہوگی۔ یہ نہیں کہ ایک ہی قربانی پورے گھر کی طرف سے، ایسی بات نہیں۔ بیوی اگر اس کے پاس زیور ہے تو اس کی طرف اس کو بھی قربانی کرنی ہوگی۔ اگر اس کے پاس نقد پیسہ نہیں اور شوہر نہیں دے رہا تو یا تو وہ قرض لے کے کرے یا پھر اس سونے میں سے زیور میں سے کچھ بیچ کر جانور لے اور قربانی کرے۔ یہ لازم ہے، اس لیے آپ کو بتا دیا۔ بہت سے لوگ کہتے نہیں ایک گھر کی ایک ہی قربانی ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، جن کے پاس بہت ہے، وہ دودھ پیتے بچوں کی طرف سے بھی کریں تو بہت اچھی بات ہے، سب کو ثواب ملے گا، فائدہ ہوگا۔ اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے تو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کے دن 3 ہیں، 10، 11، 12 کی شام تک، غروب آفتاب تک۔ رات میں بھی ہو سکتی ہے، مگر رات میں ڈر ہوتا ہے اچانک بجلی چلی گئی، جانور چھوٹ گیا، آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ اگر آپ صحیح انتظام کے ساتھ رات میں بھی کرنا چاہیں، رات میں بھی، مگر دن میں افضل۔ پہلے دن کا ثواب زیادہ، دوسرے دن کا اس سے کم، تیسرے دن کا اس سے کم۔ جانور کون کون سے ہیں؟ وہ 3 جانور ہیں۔ کتنے؟ کہیے گا، یاد ہو جائے آپ کو اس لیے کہلوا رہا ہوں۔ اونٹ، گائے، بکری۔ اونٹ، گائے، بکری، اس میں نر مادہ سب شامل ہیں، جو نر ہے وہ بھی اور مادہ بھی شامل۔ بکری میں دمبا، مینڈا، چھترا وہ سب شامل۔ گائے میں بھینس، بھینسا، بیل سب شامل ہیں۔ اونٹ 5 سال سے کم نہ ہو، گائے 2 سال سے کم نہ ہو، بکری 1 سال سے کم نہ ہو۔ دمبا اگر 6 مہینے کا بھی ہے لیکن صحت مند ہے تو وہ ہو سکتا ہے، مگر آج کل لوگ دانت دیکھتے ہیں، 2 دانت، 4 دانت، حالانکہ منڈی میں دانت بنا کے لگا بھی دیتے ہیں، بنا بھی دیتے ہیں۔ مسلمان ہیں نا، پیسوں کے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں۔ عمر شرط ہے، دانت شرط۔ آپ کے گھر میں آپ نے بکرا پالا ہے اور سال کا ہو گیا ہے مگر 2 دانت نہیں، تو 2 دانت ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ عمر سال بھر کا ہونا یہ شرط ہے۔ 2 دانت 14 مہینے کے بعد نکلتے ہیں تو یہ پکی نشانی ہو جاتی ہے، لیکن عمر کا خیال رکھنا ہے۔ گائے 2 سال، بکری بکرا 1 سال، اونٹ 5 سال۔ گائے اور اونٹ میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 7 افراد حصہ ڈال سکتے ہیں، عقیقہ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن صدقہ جو جان کا دیتے ہیں وہ ڈال سکتے نہیں۔ عقیقہ کوئی ملانا چاہے ملا سکتے ہیں، تو یہ آپ کو یہ ذہن میں رہے۔ معمولی عیب ہے، مہنگا ہے، معمولی سی اس میں کوئی کمی ہے تو وہ ہو جائے گا، لیکن جس کا عیب نمایاں ہو، نظر آتا ہو، وہ جانور قربان کیا جا سکتا نہیں ہے۔ نابالغ پر واجب نہیں، مگر پیسے ہیں، کرتا ہے تو ثواب ملے گا، لیکن جو عاقل ہے، بالغ۔ کچھ لوگ سفر کر لیتے ہیں قربانی سے بچنے کے لیے، کیونکہ مسافر پر قربانی نہیں ہے، وہ سفر پہ چلے جاتے ہیں، چھٹی پہ چلے گئے، جی ہم مسافر ہیں، ہم پہ قربانی نہیں۔ تو صرف قربانی سے بچنے کے لیے مسافر نہ بنو، اگر ویسے سفر درپیش ہو گیا ہے تو اور بات ہے۔ قربانی کا موقع آیا ہے تو اللہ کے لیے خوش دلی سے قربانی کرنی کہیے گا، کرنی، خوش دلی سے کریں۔ کل قیامت کے دن یہی جانور جس کو آپ اللہ کے لیے قربان کریں گے، پل صراط پر آپ کے لیے سواری بن جائے گا۔ آپ نے اس کی گردن کاٹ دی، پاؤں نکال دیے، کھال اتار دی، اللہ دوبارہ اس پہ کھال چڑھائے گا، تندرست ہو کر آپ کے لیے سواری بنے گا۔ منڈی میں اکثر لوگ جانور پر بیٹھ کے دیکھتے ہیں وزن اٹھا سکے گا یا نہیں، ایسا نہ کیا کریں،
لیکن یہ آپ کے لیے وہاں سواری بنے گا، تندرست اچھا جانور۔ نمائش کے لیے بہت بڑا جانور لینا یہ اچھی بات نہیں۔ دکھاوا آ جائے دوسرے کے، یہ تم سے میرا جانور بہتر ہے، تمہارے جانور سے، یہ اگر چیزیں آ جائیں، غرور آ جائے، دکھاوا آ جائے، قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ گوشت کی نیت سے کبھی قربانی نہ کریں۔ اگر 7 حصوں میں ایک شخص نے صرف گوشت کے لیے حصہ ڈالا، سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ سب کے سب کس کے لیے کریں؟ محبت سے کہیے گا، اللہ کے لیے۔ میں نے آپ سے کہا نا، چاروں رگیں کٹ گئیں، خون بہہ گیا، قربانی ہو گئی۔ اب سارا گوشت، کھال، سری، پائے، سب کچھ آپ کا ہے۔ چاہیں تو سارا خود رکھ لیں، کھال بھی خود رکھ لیں، اس کو کروم کرا کے آپ کوئی لباس بنانا چاہتے ہیں، مسلح بنانا چاہتے ہیں، اجازت ہے۔ آپ کسی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن قصاب کو، قصائی کو ذبح کرنے کے بدلے میں قیمت کے طور پر نہیں دے سکتے، تحفے کے طور پر دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ تمہیں کھال دے دیں گے ذبح کر دو، تو اس طرح ہو سکتا نہیں۔ جانور لا کے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا کہ جناب آپ کہیں کہ جی میں لے آیا ہوں، اب 4 دن اس کی ذرا اس سے محنت کرواتے ہیں تاکہ کچھ پیسے مل جائیں، دودھ اس کا بیچنا وہ جائز اونچی نہیں، ذہن میں رہے، اس سے کوئی فائدہ۔ بعض لوگ کھیلتے ہیں، سینگ لڑواتے ہیں، مقابلہ کرواتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ ہم لوگ سب سے زیادہ کیا مشکل کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کا رستہ روک دیتے ہیں۔ ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی ہے تو ہم سڑکوں پر باندھ دیتے ہیں، لوگوں کا رستہ روک دیتے ہیں، ٹینٹ لگا دیتے ہیں لوگوں کے لیے، بھئی کسی اور طرف سے جاؤ۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دوسروں کے لیے مشکل کریں، ہاں سارے مل کر کوئی اس کا حل نکال لیں کہ پوری بلڈنگ ہے، کیونکہ فلیٹس ہوتے ہیں، لوگ اوپر نہیں رکھ سکتے، نیچے رکھنا ہے، تو اس کا کوئی حل مشترکہ طور پر نکالے، مگر کوئی خود سے ایسا کر کے دوسروں کا راستہ روکے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی جانور بچے والا ہے، جیسے گائے گابن ہے، اونٹنی ہے، بکری ہے، تو قربانی سے پہلے اگر بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچے کو بھی ذبح کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ سن لیں۔ نہیں کیا، آپ نے کہا جی چھوٹا سا بچہ ہے ہم پالیں گے، آپ پال لیں۔ آپ جب بھی اس کو ذبح کریں گے بطور صدقہ ہوگا، وہ آپ نہیں کھا سکتے۔ جو بچہ آپ نے لے نکلا اس میں سے، ذبح کرنے سے پہلے ہوا یا ذبح کرتے ہوئے بعد میں پیٹ سے بچہ نکل آیا، آپ پالتے ہیں، تو آپ بھلے جب بھی اس کو ذبح کریں گے پھر اس کو کیا کرنا ہوگا؟ ہاں، یہ مسئلہ یاد کر لیں۔ اگلے سال تک رہ گیا، آپ نے کہا سال کا ہو گیا اب میں اس کی قربانی کروں، اس کی قربانی ہو سکتی نہیں۔ یہ ذہن میں مسئلہ رہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، گوشت سارا خود رکھ سکتے ہیں۔ پہلے صرف 3 دن تک اجازت تھی۔ شروع میں جب قربانی کا حکم آیا تو یہ تھا کہ 3 دن تک گوشت رکھ سکتے ہو، کھا سکتے ہو، اس کے بعد نہیں۔ تو لوگ بانٹتے تھے تاکہ پورا ہو جائے۔ 3 دن کے بعد اجازت نہیں تھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، سال بھر رکھنا چاہو تو رکھ لو۔ ایام تشریق، تشریق کے معنی گوشت کے ٹکڑے کر کے اس کو دھوپ میں سکھانا، تو وہ لوگ سکھاتے تھے، یہ انہی دنوں میں آپ تکبیر پڑھتے ہیں۔ اب اگر کوئی گوشت رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، مگر بہتر طریقہ بتایا گیا کہ پورے گوشت کے 3 حصے کرو۔ کتنے؟ ایک گھر کے لیے رکھ لو، ایک رشتہ داروں کے لیے رکھ لو، دوستوں کے لیے، اور ایک ان لوگوں کے لیے جن کو نہیں ملتا۔ آج کل گوشت 1500-1600 روپے، پتہ نہیں کہاں 2000 روپے تک پہنچا ہوا ہے۔ گائے کا گوشت جو پہلے 1 روپیہ کلو بھی نہیں ہوتا تھا، اب 1000 روپے پہ شاید پہنچا ہوا ہے۔ تو ان کو بھی دے تاکہ دعائیں ملیں۔ غیر مسلم کتابی ہے، گوشت مانگتا ہے، دے سکتے ہیں، بدعقیدہ کو نہیں دینا۔ لیکن کوئی پڑوسی ہے، گوشت مانگتا ہے، آپ اس کو
دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس گوشت کی بے حرمتی نہ، یہ نہیں کہ آپ سے لے کے جانور کو ڈال دے، ایسا نہیں، پتہ ہے کہ یہ خود کھائے گا تو دے سکتے ہیں۔ کیا چیزیں حرام ہیں اور کیا مکروہ ہیں؟ ایک مکروہ تحریمی ہوتا ہے، وہ حرام کی طرح ہوتا ہے، ایک مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، اس میں گنجائش ہوتی ہے، مگر میں آپ کو حرام اور مکروہ تحریمی بتا رہا ہوں جن میں گنجائش نہیں۔ سن لیں، پتا، یہ اردو کے نام بتا رہا ہوں کیونکہ لوگوں کو وہی یاد ہے۔ پھکنا، نر مادہ کی علامات جس کو آپ پرائیویٹ پارٹ کہتے ہیں، رگوں کا خون، زرد پانی پتے میں ہوتا ہے یا ناک کی رطوبت، خصیے جن کو آپ کپورے کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے یعنی حرام ہے، گنجائش نہیں ہے۔ غدود، حرام مغز، جگر کا خون، تلی کا خون، گوشت کا خون کہ وہ ذبح کے بعد نکلتا ہے، دل کا خون، پاخانے کا مقام، نطفہ، آنتیں، یہ سب کھا نہیں سکتے، کوئی گنجائش، اونچی کہہ دیں، یاد رہے، ذہن میں رہے۔ اوجڑی، اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو اس کو اتنا دھونا ہوگا کہ اس میں کوئی بو باس نہ رہے، اچھی طرح اس کو، بہت سے لوگ دوا کے طور پر کھاتے ہیں، علاج کے طور پر کھاتے ہیں، تو اتنا دھوئیں کہ کوئی بو باس نہ رہے۔ کھال خود بھی رکھ سکتے ہیں، کسی کو تحفہ بھی دے سکتے ہیں، تو مسجد مدرسے کو بھی دے سکتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں دینا، خاص طور پر دینی مدرسوں کو دینا کہ وہاں پر ان کی کوئی آمدنی نہیں ہوتی ہے، اس بہانے ان کو کچھ خرچ مل جاتا ہے بچوں پر کرنے کے لیے، تو ان کو دینا بہت اچھی بات ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ آپ کو مسئلے یاد رہن۔ ذبح خود کرنا ہے، ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، ذابح کا مسلمان ہونا، اونچی کہیں۔ موسمی قصائی پھیل جاتے ہیں، اس علاقے میں ہندو تک پکڑا گیا، قصائی بن کے آیا ہوا تھا۔ ذابح خود چھری پھیریں، سب سے اچھی بات ہے خود چھری پھیریں، عورت بھی پھیر سکتی ہے اگر گھبرائے نہیں، وہ ڈر جائے گی گھبرائے گی تو پھر نہ کرے، وہ بھی پھیرنا چاہے وہ بھی پھیر سکتی ہے، مگر خود آپ بچوں کو پاس رکھیں، دکھائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ دیکھ کے ڈر جائیں گے، نہیں، حضور نے اپنی شہزادی کو بلایا، آؤ دیکھو قربانی کے وقت، اور آپ نے حجۃ الوداع میں 100 قربانیاں کی۔ میرے نبی نے کتنی قربانیاں کی؟ 63 اونٹ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور ماجرا کیا تھا؟ جس جانور کو ذبح کرنا چاہتے وہ خود آ کے قدموں میں لیٹ جاتا تھا کہ حضور مجھ پہ چھری پھیرے۔ حضور اس قربانی کے گوشت کو بہت پسند فرماتے تھے یہ اللہ کے نام پہ قربان ہوا ہے، بہت پسند کرتے تھے اس کے گوشت کو، چونکہ چربی وغیرہ آپ صاف نہیں کرتے ہیں تو کچھ لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن وہ گوشت بہت ہی پیارا ہے۔ بھوکا پیاسا ذبح کرنے سے منع کیا گیا، ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح کرنے سے منع کیا گیا، مگر لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر ذابح مسلمان نہیں ہے تو جانور حرام ہو جائے گا، نہ قربانی ہوگی نہ ہی آپ گوشت کھا سکیں گے، تو بہت احتیاط کریں۔ ذبح کرنے میں چھری تیز ہو کہ اس کو تکلیف نہ ہو، قبلہ رو لٹائیں، اس کا منہ قبلے کی طرف ہو، تیز چھری ہو، اور پہلے کیا پڑھنا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ آیت ہے ان صلاتی و نسکی، آج کل سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے بھی سب کو یاد ہے، یہ پڑھنا ہے۔ یہ جو آیت پڑھنی ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت،
قرآن میں ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، آپ نے پڑھنا ہے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اول کی جگہ من کا لفظ لگانا ہے اور چھری پھیرتے ہوئے کہنا ہے اللہم لکا ومنکا بسم اللہ اللہ اکبر۔ آپ یہ پڑھتے رہے، چھری چلتی رہے، ایک بار پڑھ لیا چھری چل رہی ہے، بعد میں نہیں پڑھا تو جانور ذبح ہو جائے گا، لیکن ایک بار بھی نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا تو پھر آپ کا جانور ضائع ہو جائے گا، ذہن میں رہے۔ ذبح کرنے کے بعد دعا کرنی ہے، عربی کے الفاظ بھی موجود ہیں، اردو میں کرنا ہے تو اس طرح کہ یا اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما، جیسا کہ تو نے اپنے حبیب اور اپنے خلیل کی طرف سے قبول فرمایا۔ اس وقت جو دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے، لمبی دعا کیا کریں۔ عربی کے الفاظ یاد ہیں تو وہ بہت آسان، اللہم تقبل منی یا تقبل من فلاں بن فلاں کما تقبلت حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیل کا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ عربی کے الفاظ میں نے آپ کو اردو بھی بتا دیے۔ شہر میں جب پہلی نماز عید کی ہو جائے اس کے بعد قربانی ہو سکتی ہے پورے شہر میں، لیکن گاؤں کا، دیہات کا جہاں آبادی نہیں ہے وہاں کا حکم یہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں عید کی نماز بھی نہیں ہوتی ہوگی، بہت چھوٹی آبادی ہو، بہت چھوٹی، آج کل ایسی کوئی آبادی نہیں ہے، تو عید کی نماز سے لے کر پھر 12 تاریخ کی مغرب تک یہ ٹائم ہے۔ کچھ لوگ 13 تاریخ کو کرتے ہیں، 13 کو قربانی نہیں۔ تکبیر تشریق 9 تاریخ کی صبح سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک، یہ جب نماز پڑھیں گے مسجد میں جماعت کے ساتھ تو آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ تکبیر پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اکیلے پڑھ رہے ہیں نماز تو بھی پڑھیں، عورت پڑھ رہی ہے آہستہ آواز سے، لیکن مرد جو پڑھیں گے اونچی آواز سے۔ 1 مرتبہ پڑھنا لازمی ہے، 3 مرتبہ پڑھنا زیادہ ثواب اور افضل ہے۔ تو یہ 13 تاریخ کی عصر تک یہ پڑھا جائے گا۔ اس موقع پر آپ کو یہ بات ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں، یہ آپ کی جان کا بدل ہے جانور۔ آپ کو جان کتنی پیاری ہے، بیمار ہو جائیں لاکھوں روپے خرچ کر لیتے ہیں علاج کے لیے۔ اب مجھے یہ بتائیں یہ جان آپ کو کس نے دی ہے؟ تو اس کی راہ میں قربانی کرتے ہوئے جب جان کا بدلہ فدیہ جانور بنا دیا تو پھر ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اب قربانی کرنی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو پھر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نافرمانیوں پر بھی چھری پھیر دیں، نفرتوں پر بھی چھری پھیر دیں، اپنی انا، جھوٹی انا اور گھمنڈ پر بھی چھری پھیر دیں، یہ رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں، مسلمانوں سے جو نفرت ہے اس پہ بھی چھری پھیر دیں، تو کتنی اچھی بات ہے، وہ بھی قربان کر دیں، گناہوں پر چھری پھیر دیں۔ جس رب نے سب کچھ دیا ہے اس کے شکر گزار بن جائیں، اس کے فرما بردار بن جائیں تو کتنی اچھی بات ہے۔ اور جانور کی کھال پر جتنے بال، ہر بال کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے، خون گرتے ہی زمین پر آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، گوشت بھی آپ ہی کو مل رہا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کیا ہے؟ اونچی کہیے گا۔ وہ تمام لوگ جو قربانی کے بدل میں کچھ اور باتیں کرتے ہیں ان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، یہ لوگ اسلام کے معنی نہیں جانتے۔ اسلام کیا معنی ہیں؟ سراپا تسلیم و رضا بن جانا، اللہ کا فرما بردار بن جانا۔ اسلام کے لفظی معنی خود کو کسی کے سپرد کر دینا، اطاعت اور بندگی کے لیے گردن جھکا دینا،
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بتا دیا، میں نے وہ بیٹا جو دعائیں مانگ کر لیا تھا، اللہ کا حکم آیا تو میں قربانی کرنے سے پیچھے ہٹا نہیں۔ غیر مسلموں کا طریقہ تھا، جانوروں کو بطور چڑھاوا بتوں پر چڑھاتے تھے، ان کے نام کرتے تھے کہ یہ معبود ہمارے کھائیں گے، اس کا خون وہ اپنے معبودوں پر بتوں پر چھڑکتے تھے، اس کا گوشت کھانا خود پر حرام سمجھتے تھے۔ اسلام نے بہتر بدل پیش کیا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو شکر ہے کہ اس نے جانور ہمارے لیے حلال کیے، انہیں ہماری ضرورتوں میں لگایا، ہم خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ یہودی گوشت ایسے جانوروں کا جلا دیتے تھے، مسلمانوں کے لیے کیا کہا گیا؟ خود بھی رکھ سکتے ہو، دوسروں کو بھی دے سکتے ہو۔ تو یہ موقع، اب آخری باتیں جو کر رہا ہوں، سبق کیا ملا؟ ہر وہ چیز جو اللہ کا فرمان پورا کرنے سے روکے وہ اس لائق ہے کہ اس کو پتھر مارے جائیں، اس کو پتھر۔ ہمیں اللہ کی راہ میں کسی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو پھر جب سب کچھ کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے، تو جب اللہ کے لیے ہیں تو پھر اللہ کے بندے بن جائے، اس کے فرما بردار بن جائیں۔ آپ لوگ جانوروں کی آلائش وہ بھی پھینک دیں گے، حالانکہ بلدیہ والے محنت کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، مگر کوشش کریں دوسرے کے دروازے کے سامنے مت رکھیں۔ جس طرح آپ پسند نہیں کریں گے کہ آپ کے دروازے کے سامنے کوئی رکھے، آپ بھی دوسرے کے لیے تکلیف کا سامان نہ۔ قربانی ہو گئی، آپ گوشت وہیں پر آپ نے لے لیا، باقی خون بہا ہوا ہے تو اس کو دھو دیجئے، صاف کر دیجئے۔ اتنے پیسے خرچ کر کے جانور لیا، اتنے پیسے کر کے کھلایا، قصائی کو اتنے پیسے دیے، تو صفائی کے لیے بھی کچھ 100-200 خرچ کرنے پڑ جائیں تو کر لیں، مگر صفائی رکھیں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہمارا دین بتاتا ہے جانور کو بھی بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرنا، تو اس اسلام کو کون دہشت گرد کہہ سکتا ہے؟ یہ تو جانور کو بھوکا پیاسا ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو انسان کو مارنے کی اجازت کیسے دے گا؟ ہمارا دین سب سے اچھا دین، اللہ کا عطا کیا ہوا دین۔ آج ایک عہد کریں کہ آج عیدگاہ سے نکلیں تو گناہوں کو بھی قربان کر کے نکلیں، نافرمانی کو بھی قربان کر دیں کہ یا اللہ تیری رضا اختیار کریں گے، تیرے لیے جئیں گے۔ مگر ہم رمضان میں مسلمان ہوتے ہیں، مسجدیں آباد ہوں گی تو رمضان میں یا جمعے میں یا عید میں، اس کے علاوہ ہمیں اب دین کا کچھ پتہ نہیں۔ دیکھو کیا حال ہو رہا ہے دنیا میں، آپ کے سامنے ہے کس طرح تباہی، اور موت کا منظر آپ نے دیکھ لیا۔ $2.5 لاکھ دے کے موت کے منہ میں گئے یا نہیں گئے؟ جہاں موت لکھی تھی سمندر کی تہہ میں گئے۔ تو آپ کو دیکھنا ہے، سوچنا ہے، اس دنیا نے کسی سے وفا نہیں، آج اس کے ہاتھ ہے کل اس کے ہاتھ۔ اللہ سے وفا کرو، اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کر دے گا، آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی، یہ ان کی خاصیت تھی، وہ سب کی طرف سے کر سکتے، ہم صرف ایک جانور ایک کی طرف سے کر سکتے۔ تو آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے تو نبی پاک کی طرف سے بھی کریں، اپنے وفات پائے ہوئے بزرگوں کی طرف سے بھی کریں، مگر یاد رہے یہ نہیں ہوگا کہ حضور کی طرف سے کر دی اور خود پر واجب ہے، خود نہیں کی، اپنی آپ نے لازمی کرنی ہے۔ ہاں زیادہ کر رہے ہیں تو نبی کی طرف سے، ایک شخص بھی پوری گائے اپنی طرف سے ذبح کر سکتا ہے، پورا اونٹ ضروری نہیں ہے کہ ساتھ حصے ہی ملانے ہیں، ایک شخص پوری گائے کر سکتا ہے، پورا اونٹ کر سکتا ہے، لیکن برکت کے لیے بزرگوں کے نام شامل کر لے تو ان کو بھی ثواب، اس کو بھی ثواب۔ تو یہ مسئلے کچھ تھے آپ کو بتائے۔ نماز کا طریقہ، 2 رکعت نماز ہے، نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔